میں پریزاد کے پہلے حصے کو دیکھ رہا تھا۔ غربت اور تنگدستی میں حالات اور معاشرے سے لڑتا ہوا ایک ذہین مگر شریف کردار۔ مجھے اس میں معاشرے کی درست عکاسی دیکھنے کو ملی۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ اپنی ذہانت اور کردار کی وجہ سے آگے چل کے ایک بڑا بزنس مین بنا ہوگا، جس کے لیے اسے دن رات محنت کرنی پڑی ہوگی اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پریزاد PZ میر بن گیا، جو فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنے کے بعد میری دلچسپی کا باعث بنا۔ ڈرامے کے دوسرے مرحلے میں کراچی پہنچتے ہی پریزاد جب بہروز کریم سے ملاقات کرتا ہے تو مجھے لگا اب شاید اس کی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ اب پریزاد اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا، مگر جب یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا اور پریزاد بہروز کریم کے وفاداروں کی فہرست میں شامل ہوا تو مجھے اچانک پریزاد اپنے معاشرے کا بیوروکریٹ نظر آنے لگا اور بہروز کریم کسی سیاسی جماعت کا زرداری اور نواز شریف لگنے لگا۔ مجھے لگا جیسے معاشرے کا ایک ذہین اور شریف النفس انسان اچانک طاقت کے آگے سرنگو ہو گیا اور اپنی جان قربان کر دینے کے جذبے سے اپنے مالک کو بغیر سیاہ و سفید کی تمیز کیے یقین دلا رہا ہے۔ بالکل ویسے جیسے میرے ملک کے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بڑے بڑے بیوروکریٹ اپنے عہدے کا وقار ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو میرے معاشرے میں زرداریوں اور نوازوں کی صورت میں موجود ہیں۔ میں دیکھنے لگا معاشرے کے ان پریزادوں۔ مجھے سندھ کی گورنر سیٹ پر علالت مرگ پہ پڑے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی پریزاد لگے تو کبھی رانا شمیم جیسے جج میں مستقبل کا پریزاد ملا۔ میرے ملک کی تاریخ میں بننے والے صدر، گورنر، سینیٹرز ایسے پریزادوں سے بھرے پڑے ہیں، مگر مجھے ایک بھی پریزاد ایسا نہ ملا جس نے اپنے معاشرے اور حالات کو اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنا غلام بنایا ہو۔ مجھے ایک ایسے پریزاد کی کہانی کیوں نہیں ملتی؟ مجھے مغرب میں تو ایسے پریزاد مل جاتے ہیں جو ایلون مسک، بل گیٹس، جیف بیزوس، اسٹیو جابز کے روپ میں اپنے معاشرے اور حالات سے لڑتے حقیقی پریزاد بن گئے، مگر میرے معاشرے کے پریزاد کیوں کر ضمیر فروش نکلتے ہیں؟ کیوں کر میری قوم کو ہمیشہ شارٹ کٹ کا راستہ ہی دکھایا جاتا ہے؟ کیوں میری قوم میں ایسے پریزادوں کو ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے؟ کیوں کر یہ پریزاد میرے معاشرے کے ہیروز بن جاتے ہیں؟ میرے معاشرے کے ذہن کو کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ محنت اور ایمانداری سے جستجو کرتے رہو، ایک دن تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیوں میرے معاشرے کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ حرام کی دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹ دینے سے آپ باعزت انسان بن جاتے ہو اور مال حرام حلال ہو جاتا ہے؟ ہم 70 سال گزرنے کے بعد بھی آج اپنے پریزادوں کو دولت کی دکان پہ بیچنے کے لیے بے قرار کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ پریزاد نہیں ہیں، یہ میرے ملک کے حقیقی پریزاد نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بہروز کریم ہیں جنہوں نے نام پریزاد رکھ لیا ہے۔ مجھے مغرب کے پریزادوں کی ضرورت ہے، میرے ملک کو مغرب کے پریزاد لا دو جو اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جستجو اور لگن سے اپنے حالات، غربت اور اپنے معاشرے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مجھے مغرب کے پریزادوں کی ضرورت ہے، میرے ملک کو مغرب کے پریزاد لا دو۔